رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد بن عبد الله الامین وعلى آلہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فإن الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جاءت هذه الآية في سورة الفرقان. میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے قرآن کریم نازل کیا. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو سارے انسانوں کے نام ہیں. اس موضوع پر گزشتہ درس میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی. فی الحال ہمیں جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ ہم جب مسلمان ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے احکامات پر عمل کریں. آج کے درس کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن اور ہمارا عمل. قرآن کریم کی تلاوت کے جو فضائل ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکی ہے. الف لام میم کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر ہم سب کو سمجھایا کہ الف لام میم کوئی ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. جو آدمی الف لام میم کہتا ہے، پڑھتا ہے، اس کلمے کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ہر حرف پر 10 نیکی ہے. مزید ان نیکیوں کو اللہ جتنا چاہے بڑھائے، وہ اللہ نیکیوں کو بڑھاتا ہے، انعامات کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت کی اہمیت ہے، اس پر خاص اجر و ثواب ہیں. اسی طرح جو افراد قرآن کو یاد کرتے ہیں، جو چند سورتوں کے حافظ ہیں اور جو پورے قرآن کے حافظ ہیں، یقیناً حفظ کرنے والوں کے بھی خاص فضائل ہیں. ان فضائل کے بیان کا فی الحال وقت نہیں ہے، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ جو جتنی آیتیں یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے اس کے ساتھ فضل و کرم کا، انعام کا زیادہ معاملہ فرمائے گا. تو قرآن کو یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کے احکامات کو ماننے اور قرآن کے مضامین پر یقین کر کے اپنی زندگی میں اسے لانے کی بہت اہمیت بھی ہے اور بہت فضیلت بھی ہے، جس کے بارے میں ہم شریعت اسلامیہ کی طرف سے جانتے ہیں اور علماء کے، حفاظ کے، ائمہ کے بیانات اس موضوع پر ہم سنتے رہتے ہیں. قرآن کے اتنے فضائل ہیں کہ گھنٹوں اگر بیان کیا جائے قرآن کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے ہیں. انفرادی پڑھنے کے بھی فضائل ہیں، تلاوت کرنے کے فضائل ہیں، اجتماعی طور سے اس پر غور و فکر کیا جائے اس کے بھی فضائل ہیں. قرآن کریم کے مضامین کو سمجھا جائے، اس کو عام کیا جائے، عالم بنا جائے، فاضل بنا جائے، مفتی بنا جائے، اس کے الگ فضائل ہیں. جو قرآن کو جتنی اہمیت دے گا اسی لحاظ سے اس کے فضائل بڑھتے چلے جائیں گے. اور قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ قرآن کے مضامین کو سمجھ کر خود بھی عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دی جائے. قرآن اس لیے نازل ہوا گھر میں تلاوت کی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے
قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم کو پڑھ کر تلاوت کر کے دعائیں کی جائیں۔ قرآن کی بہت ساری سورتوں کے فضائل ہیں کہ وہ سورتیں رحمت بن کر میدان حشر میں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کے پاس آئیں گی، وہ سورتیں سائبان کا کام کریں گی۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جن کی الگ سے فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی سورتیں میں سے ایک سورہ بقرہ ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین جنات وغیرہ نہیں آتے ہیں، وہ گھر شرور و فتن سے محفوظ رہتا ہے۔ تو دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنی فضیلتیں ہیں قرآن کی تلاوت کی اور اس پر عمل کرنے کی، ہم اتنی ہی زیادہ قرآن سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں قرآن سال میں صرف رمضان میں کھولا جاتا ہے، اور کتنے ایسے گھر ہیں مسلمانوں کے جہاں قرآن رمضان میں بھی نہیں کھولا جاتا، رمضان میں بھی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں مسلمانوں کے جہاں قرآن صرف اس وقت کھولا جاتا ہے جب گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے اور جنازہ گھر سے اٹھتا ہے تو قرآن خوانی کے لیے قرآن کھولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، قرآن کریم میں تفکر اور تدبر کرنے کا، قرآن کو سیکھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ہماری زندگی کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے، جس طرح ہماری زندگی کے لیے کپڑے لتے ضروری ہیں، جس طرح ہماری زندگی کے لیے کمانا ضروری ہے، اسی طرح ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے، زندگی کی درستگی کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے قرآن کریم کے ایک آیت کی تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے، یہ کہا جائے اللہ کے رسول کی طرف سے ایک مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے، قرآن کریم نے سورہ فرقان میں اس کو بیان کیا ہے، آیت نمبر 30 میں ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا۔ یقیناً اس چھوڑنے میں جو کفار و مشرکین ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ صف اول کے لوگ ہوں گے، اس لیے کہ یہ قرآن ان کی ہدایت کے لیے بھی آیا تھا، وہ صف اول میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول کے اس مقدمے میں کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو مہجور بنا دیا تھا، متروک بنا دیا تھا، چھوڑا ہوا بنا دیا تھا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم بھی کہیں اس آیت کی زد میں تو نہیں آ رہے؟ اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے، قرآن کے احکامات کو نہیں مانتے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے، قرآن کریم میں جو اللہ کی مرضیات بتائی گئی ہیں ہم اس پر پوری طرح یقین نہیں رکھتے، یا یقین رکھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے جن لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیے، قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے۔ ہماری غیرت ایمانی جاگنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، جس طرح ہم دنیا کی ضرورتوں کو حل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اللہ کے ان احکاموں کو سمجھنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، علماء سے، حفاظ سے رب پیدا کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کے حال کو دیکھتے ہوئے ماہر القادری علیہ الرحمہ نے قرآن کی فریاد کے نام سے ایک مشہور نظم کہی تھی۔ اس نظم کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نظم میں جو بات کہی گئی ہے
وہ یقیناً ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی پوری عکاسی کی گئی ہے۔ مہر اللہ قادری کہتے ہیں قرآن کی فریاد ہے، چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ چند اشعار میں نے پیش کی، ایک حقیقت ہے۔ قرآن ہمارے طاقوں میں سجا کے رکھا ہوا ہے، سالوں سال قرآن نہیں کھلتا ہے۔ قرآن کھلتا کب ہے؟ جب قسم کی باری آتی ہے کہ لاؤ قرآن لاؤ، قسم کھاتے، یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے یہ دوہرا سلوک ہے، دوہرا سلوک ہے۔ جب قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا ہم نے تو پھر قرآن کی تلاوت بھی کریں، اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ اور ایک معمول بنائیں، اس پر عمل کریں، تاکہ کل اللہ کی خوشنودی، اللہ کی جنت، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل ہمارا اور آپ کا استقبال کرے۔ قرآن کے ساتھ دوہرا سلوک مت کیجئے۔ جب قرآن کو ہم نے اللہ کی کتاب مان لیا ہے تو آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، آئیے عہد کرتے ہیں، ہم آپس میں یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کی مجلس کا ہم یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے، ہم قرآن کے مضامین کو سیکھنے کی ضرور کوشش کریں گے، ہم قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ صورتیں ضرور یاد کریں گے، ہم قرآن کریم کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرور کوشش کریں گے، اور ہم فرد کے بعد اجتماعی طور پر بھی اپنے سماج کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن جیسا سماج چاہتا ہے ہم انشاءاللہ ویسا سماج بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔